السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بات وضو کی سنتوں کے بارے میں چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں وضو کی 6 سنتیں بیان کر دی گئی تھیں۔ 7ویں سنت ہے خلال کرنا۔ اب اس میں 3 چیزوں کا خلال شامل ہے: داڑھی کا خلال، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، اور تیسرا پیروں کی انگلیوں کا خلال۔ تو جس وقت آپ چہرہ 3 بار دھل چکیں اس کے بعد داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کا خلال یہ سنت ہے، وہ اس طور پر کریں کہ جو دایاں ہاتھ ہے تو اس کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے آپ داڑھی میں داخل کریں اور پھر باہر کی طرف انگلیوں کو نکال دیں۔ اور ہاتھ جو ہے اس طور پر ہونا چاہیے کہ ہاتھ کا جو پیٹ ہے، یعنی جس کو ہم چلو بناتے ہیں، وہ آپ کا گردن کی طرف رہے اور جو پچھلا حصہ ہے وہ باہر کی طرف رہے۔ اس طرح آپ داڑھی میں انگلیاں داخل کریں۔ دوسرا ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال جو ہے وہ اس کے شبکہ بنانے کے ذریعے ہو جائے گا۔ شبکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دیں، اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ تیسرا ہے پیروں کی انگلیوں کا خلال۔ تو پیروں کی انگلیوں کا خلال جو ہے آپ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کریں، اور شروعات اس طور پر کریں کہ پہلے دائیں پیر کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے پاس والی جو پہلی گائی ہے وہاں سے شروع کریں اور انگوٹھے پر لا کر ختم کریں، پھر بائیں پیر میں انگوٹھے کے بعد کی گائی سے شروع کر کے آخر میں ختم کر دیں۔ اس طرح سے پیروں کی انگلیوں کا خلال ہو جائے گا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے، خاص کر بزرگی میں ایسا ہوتا ہے کہ پیروں کی کچھ انگلیاں اتنے سخت طریقے سے مل جاتی ہیں کہ ان میں پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو اگر یہ کیفیت ہو تب ایسی صورت میں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ فرض ہو جائے گا، اور کیونکہ پیروں کی انگلیاں پیر میں شامل ہیں تو ان کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہوگا۔ جو گائیاں ہیں تو چاہے وہ خلال کے ذریعے پانی پہنچے یا انگلیوں کو کشادہ کر کے پانی پہنچائیں، بہرحال وہاں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد 8ویں سنت جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ اب مسح میں بھی 3 چیزوں کا مسح ہے۔ پہلا مسح ہے داڑھی کے لٹکے ہوئے بالوں کا، یعنی جو بال داڑھی کے چہرے کی حد میں داخل ہیں ان کا حکم فرض میں بیان ہو چکا کہ اگر وہ کشادہ ہیں تو کھال تک پانی پہنچائیں، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر بالوں کو دھل لیں۔ لیکن داڑھی کے وہ بال جو چہرے کی حد سے باہر ہیں یعنی لٹکے ہوئے ہیں تو ان کا مسح کرنا سنت ہے، اور اگر دھل لیں تو یہ مستحب ہے۔ دوسرا ہے پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور تیسرا ہے کانوں کا مسح کرنا۔ تو یہ اس طرح سے 8 سنتیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 9ویں سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھلو، اس کے بعد پھر اپنے سروں کا مسح کرو۔ پھر فرمایا کہ اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک یا گٹوں تک دھلو۔ تو جو ترتیب قرآن میں ذکر کی گئی ہے اس کے اعتبار سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ 10ویں سنت ہے پے در پر وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک عضو ابھی سوکھ نہ پائے، یعنی ایک چیز آپ نے ابھی دھلی اور ابھی وہ سوکھ نہ پائے، فوراً اس کے بعد آپ دوسری جو دھلنے کی چیز ہے اس کو دھل لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نے چہرہ دھلا پھر وہ سوکھ گیا، اس کے بعد پھر آپ ہاتھ دھل لیں، تو پھر جب ہاتھ سوکھ گئے پھر مسح کر رہے ہیں تو اس سے آپ بچیں، یہ خلاف سنت ہوگا۔ اور دوسری اس میں خرابی یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ممکن ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کو وسوسے میں ڈال دے کہ آپ نے یہ چیز نہیں دھلی ہے، کیونکہ وضو میں ایک شیطان ہے جس کا نام وضو جب آدمی کرتا ہے تو ایک شیطان ہے جس کا نام بلحان ہے، تو وہ وہاں وضو کے وقت اس طرح سے برغلاتا ہے اور یہ دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں دھلی، یہ چیز نہیں دھلی ہے۔ تو اس لیے پے در پہ وضو کریں، یعنی ایک چیز سوکھ نہ پائے اس سے پہلے دوسری چیز دھل لیں۔ اور 11ویں سنت جو ہے وہ
جتنے بھی دھلنے کی چیزیں یعنی جو اعضاء دھلنے کا حکم ہے، پارٹس جو دھلنے کا حکم ہے، ان کو 3 بار دھلنا یہ سنت ہے۔ تو اس طرح اجمالی طور پر یہ 11 سنتیں ہیں، اور اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ 15 سنتیں ہو جاتی ہیں، اور بڑھائیں گے تو اور ہو جاتی ہیں، مطلب اس میں کچھ میں شامل کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو اب تک جو بیان ہوئی یہ ساری سنتیں تھیں، پچھلے والے درس میں اور اس درس میں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سننے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہر دوسرے دن یعنی ایک دن کے گیپ کے ساتھ ایک درس آپ تک بھیجا جاتا رہے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ درس جو ہے 5 منٹ کے آس پاس ہی رہے، اور اگر کبھی تھوڑا بہت بڑھ جائے جیسے کہ آج تھوڑا بڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے بھاری نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔